باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو کملی والے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو خاتم النبیین ہیں، جو خاتم المرسلین ہیں، جن کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ رسول ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اہل بیت پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل مکافات عمل۔ اللہ والو، آج کی ویڈیو بہت ہی خاص اور مجرب عمل کے ساتھ آپ سب کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئی ہوں، جو آپ کی بہت زیادہ پرزور فرمائش پر ہے۔ آپ سب کے لیے یہ درود پاک کے حوالے سے ویڈیو لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ درود پاک کو کثرت کے ساتھ پڑھنے والوں کے مقدر بدل جاتے ہیں، تقدیریں بدل جاتی ہیں، قسمتیں بدلتی ہوئی دیکھی ہیں۔ تھوڑی سی تفصیل بتانا چاہوں گی درود پاک کے حوالے سے۔ اللہ والو، جب درود پاک کی کثرت نہیں ہوگی تو اللہ کے نبی الصلاۃ والسلام سے محبت نہیں ہوگی، تمہارا کوئی عقیدہ نہیں ہے، تمہیں باتوں میں کوئی بھی لگا لے، کوئی ادھر لے جائے، کوئی ادھر لے جائے۔ آج تم میرے ہو جاؤ گے، کل کسی اور کے ہو جاؤ گے، کوئی اور بولے گا تو اس کے ہو جاؤ گے۔ اللہ والو، پھر تم کسی کے بھی نہیں رہو گے۔ لیکن جب کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے والے بن جاؤ گے، تمہارا ہادی، تمہارا مرشد درود پاک ہوگا، یہ درود تمہیں ہمیشہ سیدھے راستے پر رکھے گا۔ جب آپ کثرت کے ساتھ درود پاک کا ورد کرو گے تو کملی والا پھر دو ہی کام کرے گا، یا پھر در پہ بلا لے گا یا خود در پہ آ جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ والو، نوازنے کے دو ہی طریقے ہیں، یا در پہ بلا لے گا یا خود در پہ آ جائے گا۔ اللہ والو، اس دور میں بہت سارے جھوٹے عامل ہیں۔ کوئی بنگالی بابا ہے، کوئی جلالی بابا ہے، کوئی ڈبل شاہ ہے، سجے بھی پیر بیٹھے ہیں، کھبے پیر بیٹھے ہیں۔ اللہ والو، پیر پکڑنا ہے تو پیر کامل کو پکڑو، حضور الصلاۃ والسلام کو پکڑو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مضبوطی کے ساتھ پکڑو، لپٹ جاؤ۔ لپٹنے کا طریقہ کیا ہے؟ درود پاک۔ جتنا کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھو گے اتنا ہی کثرت کے ساتھ رشتہ مضبوط ہوتا جائے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور امتی کا۔ اللہ والو، جتنی درود میں کثرت ہوگی اتنا رشتہ مضبوط ہوتا جائے گا۔ آج میں آپ کو ایک واقعہ سناتی ہوں آپ کا ایمان تازہ کرنے کے لیے۔ 2016 میں عمرہ کرنے گئی، وہاں یہ واقعہ پیش آیا۔ وہاں کا ایک رہائشی عربی مدینے کا رہنے والا اور ایک پاکستانی جو عمرے پہ گیا ہوا تھا۔ اب ذرا توجہ سے سنیے گا، بڑی ہی اہم بات ہے۔ کہنے لگی ہوں، وہ دونوں جو عربی تھا اور جو پاکستانی تھا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھ رہے تھے۔ 10 سے 11 بجے کا ٹائم تھا صبح کا۔ وہ جو پاکستانی تھا اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کیا۔ اب وہ پاکستانی واللہ عالم زندگی میں پہلی بار عمرے پہ گیا ہے یا دوسری بار گیا ہے، اور وہ جو انصاری ہے، یعنی وہاں کا جو رہائشی عربی ہے، وہ پچھلے 20 سال سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در پہ حاضری دے رہا تھا۔ میں نے کہا توجہ رکھنی ہے بات پہ، بات ذرا غور سے سننے اور سمجھنے والی ہے۔ کسی در پہ آپ 20 سال سے جا رہے ہوں اور آپ کا کلام نہ ہو رہا ہو، آپ کا رابطہ نہ ہو رہا ہو اس روحانیت کی دنیا میں، انسان تو ویسے ہی بدظن ہو جاتے ہیں۔ 20 سال تک جب آپ کا رابطہ نہیں ہوتا تو آپ کہیں گے نہیں، یہ سب کچھ جھوٹ ہے، غلط ہے، آپ بدظن ہو جائیں گے۔ یہاں ایک پاکستانی جو پہلی بار آیا تھا، اس نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہنا تھا کہا اور چلا گیا۔ اسی وقت وہ عربی وہاں آیا، سلام پڑھا اور بیٹھ کر درود پاک پڑھنے لگا۔
وہی عربی جو 20 سال سے وہاں آ رہا تھا، مراقبے کی حالت میں اس کی آنکھ لگ گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس کو زیارت ہوئی تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ جو پاکستانی گیا ہے اس کو جا کر کہو کہ جو تمہاری بچی کا پہلے رشتہ آیا ہے وہاں ہی ہاں کر دو۔ اس انصاری کو خواب میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، اس پاکستانی کے پاس جا جو پہلی بار آیا ہے۔ وہ عربی دھاڑے مار مار کے رویا۔ اس پاکستانی کا اس نے جا کر ماتھا چوما، اس کے ہاتھ چومے اور پوچھا کہ اے پاکستانی، میں 20 سال سے یہاں ہوں اور تو پہلی بار یہاں آیا ہے، تو نے آ کر سوال کیا ہے اور تیرے سوال کا جواب مجھے دیا ہے کہ جاؤ اس پاکستانی کو جواب دو جو تیری بیٹی کے 2 رشتے آئے ہیں، اس میں سے جو پہلا رشتہ آیا ہے وہاں پر اپنی بچی کا اللہ کا نام لے کر رشتہ طے کر دو، اللہ رب العزت کرم فرما دیں گے۔ وہ عربی کہتا کہ میں نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، میں 20 سال سے آیا ہوں، مجھ پر کرم نہیں کیا، میں 20 سال سے آپ پر درود پاک پڑھ رہا ہوں، میں حاضری دے رہا ہوں، آپ نے مجھے زیارت نہیں کروائی، مجھ پر کرم نہیں کیا، اور ایک پاکستانی جو پہلی بار آیا ہے آپ نے اس پہ اتنا کرم فرمایا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کرم ہوتا ہے عقیدے پر، اور اس کا عقیدہ ہے کہ میرا نبی قبر میں بھی زندہ ہے۔ اللہ والو، عقیدہ پختہ رکھو، جس کا یقین کامل اس کا پیر کامل۔ اس لیے اللہ والو، اللہ اور نبی پر عقیدہ مضبوط رکھا کرو۔ اس کا عقیدہ تھا کہ میرا نبی زندہ ہے، اور تیرا عقیدہ تھا کہ میرا نبی چلا گیا ہے، تو میں تجھ سے رابطہ کیسے کرتا؟ اللہ والو، آپ کو بات سمجھ آئی ہوگی کہ جب آپ کا عقیدہ مضبوط ہوگا، آپ کو اللہ رب العزت پر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اعتبار ہوگا، عقیدہ مضبوط ہوگا، تو وہ بھی آپ سے ایسے ہی رابطے کریں گے۔ تو اللہ والو، زیادہ دیر نہیں کرتے، ویڈیو کو لمبا نہیں کرتے، آتے ہیں عمل کی طرف۔ آج کے عمل کو آپ نے کس طرح کرنا ہے؟ تو عمل کی طرف آنے سے پہلے آپ لوگوں سے چھوٹی سی التماس ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ ہو سکتا ہے اس ویڈیو میں آپ کی کسی ایک پریشانی کا حل ہو، کسی ایک مصیبت کا حل ہو، کسی ایک ایسی حاجت کی پوری ہو جائے اس عمل کو کرنے سے جو برسوں سے رکی ہوئی تھی۔ تو یقین کریں اللہ والو، اگر آپ کی کوئی ایک مصیبت حل ہوتی ہے، کوئی ایک مصیبت ختم ہوتی ہے، پریشانی ختم ہوتی ہے، یا آپ کی کوئی حاجت پوری ہوتی ہے، تو میرا ویڈیو بنانے کا مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ روحانی اجازت کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں، کومنٹ میں سبحان اللہ لکھ دیں، آپ کو عمل کی اجازت اسی وقت مل جائے گی۔ اللہ والو، آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ نے حسب توفیق صدقہ دینا ہے اور کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنا ہے، جتنا پڑھ سکتے ہیں، چلتے پھرتے، کھاتے پیتے، اٹھتے بیٹھتے، سوتے، جب بھی آپ کو ٹائم لگے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ جو لوگ جادو ٹونے سے پریشان ہیں، جن کے ہاں اولاد نہیں ہوتی، بے اولاد ہیں، گھریلو پریشانیاں ہیں، بچے نافرمان ہیں، کاروباری بندش ہے، گھر میں بے برکتی ہے، اللہ والو بے حد پریشانیاں ہیں، مالی تنگ دستی کا شکار ہیں، والدین ہیں، بچیوں کے رشتے نہیں ہو رہے، بچیاں جوان ہیں، اللہ والو جو بچے جوان ہیں، پڑھ لکھ گئے ہیں، ڈگریاں ہاتھوں میں ہیں لیکن نوکری نہیں مل رہی، جو باہر کے ملک جانا چاہتے ہیں، ویزے نہیں لگ رہے، کوئی سبب نہیں بن رہا، اللہ والو اس عمل سے اللہ رب العزت اتنا کرم فرما دیں گے، اتنا کرم فرما دیں گے کہ آپ کی سوچ بھی وہاں تک نہیں جا سکتی، آپ کے گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں کہاں کہاں سے رزق عطا فرمایا ہے۔ تو اللہ والو 100 مرتبہ صبح اور 100 مرتبہ شام کو آپ نے درود تنجینہ پڑھنا ہے۔
یعنی کہ اول و آخر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے 3 مرتبہ، اور 100 مرتبہ صبح کو آپ نے درود تنجینا ایک تسبیح آپ نے شام کو کرنی ہے رات سونے سے پہلے۔ زیادہ پریشانی ہے تو 313 مرتبہ ایک ہی نشست میں بیٹھ کے، ایک ہی جگہ پر بیٹھ کے پاک صاف حالت میں 313 مرتبہ بیٹھ کے اللہ رب العزت کے سامنے اپنی جو بھی آپ کی حاجت ہے اللہ رب العزت کے سامنے رکھیں اور دعا کریں۔ اللہ والو، دکھ کبھی بھی تمہارے قریب نہیں آئے گا۔ یہ درود دعائے مغفرت بھی ہے، اور اللہ اس کے رسول پر درود بھی پڑھا جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تم جب تکلیف میں ہو تو اللہ رب العزت سے مدد طلب کرو، انشاءاللہ تعالی العزیز اللہ کی رحمت چھم چھم برسے گی۔ اللہ والو، جب اللہ کی رحمت چھم چھم برسے گی تو رزق بھی ایسے ہی آئے گا، پریشانیوں سے ایسے ہی جان چھوٹے گی، بیماریوں سے ایسے جان چھوٹ جائے گی، ناگہانی آفتوں سے، اچانک آنے والی موت سے اللہ رب العزت آپ کو اسی طرح محفوظ فرما دیں گے۔ اللہ والو، کوئی بھی وظیفہ جب آپ شروع کرتے ہیں تو وظیفے کی شرط ہوتی ہے کہ آپ نے 5 وقت نماز کی پابندی لازماً کرنی ہے۔ یہ 3 کام اگر آپ اپنی زندگی میں اپنا لیتے ہیں تو یقین کریں کہ آپ کو دنیا کا عزت، شہرت، دولت، پیسہ، کامیابی، کس چیز کی کمی دنیا میں تو نہیں ہونے والی۔ کوئی دنیا کا بندہ آپ کو روک نہیں سکتا ان چیزوں کو حاصل کرنے سے۔ پہلا کام ہے 5 وقت کی نماز کی پابندی۔ دوسرا کام ہے ہر وقت باوضو رہنے کی کوشش کریں، اور روزانہ کی بنیاد پر تھوڑا بہت قرآن مجید، فرقان حمید کو کھولا کریں، چاہے آپ ایک رکوع پڑھیں، چاہے ایک پورا سپارہ پڑھیں۔ اللہ والو، تیسرا اور آخری کام جو بے حد ضروری ہے، توجہ میری طرف فرما لیں، آپ کی نظر پاک ہو، آپ بد نظر نہ ہوں، آپ کی تنہائیاں پاک ہوں، اللہ رب العزت آپ پر اپنی رحمت بنائے رکھے۔ آج کل موبائل کی بیماری ہم سب کو لگ چکی ہے، بچوں بڑوں سب کے پاس اپنے اپنے موبائل ہیں۔ بچے موبائلوں میں کیا دیکھتے ہیں، بڑے کیا دیکھتے ہیں، کسی کو کوئی خبر نہیں۔ تو اس لیے اللہ والو، اپنی تنہائی کو پاک رکھیں۔ کوئی بھی ایسی حرکت کرنے سے، کوئی ایسا گناہ مرتب کرنے سے پہلے آپ اللہ رب العزت سے ڈر جائیں کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ مجھے کوئی اور دیکھے نہ دیکھے، لیکن جس کے سامنے جا کے میں نے حاضری دینی ہے، جس کے سامنے میرے گناہوں کی پنڈار کھولی جائے گی، وہ رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ آپ کے دل میں اللہ کا